بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل نے جو آج سے 10 سال پہلے کہا تھا وہ آج ہو رہا ہے۔ پیر صاحب کی ان سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ حمید گل صاحب بہت کام کے آدمی تھے، ان کے پاس کمال دماغ تھا، بہت میچور آدمی تھے، کمال کی شخصیت تھی۔ اس وقت ایک جنرل کے الفاظ تھے کہ ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے جو ISI کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو شکست دی۔ پھر ایک اور جملہ ہوگا، لوگ کہیں گے اور مورخ لکھے گا ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی، اور وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ پاکستان آرمی اور ISI نے 20 سال تک امریکہ کو افغانستان میں پاگل بنائے رکھا اور آخر میں ان کو شکست دے کر نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حمید گل کو کمال مہارت دی تھی، فوج میں کمال ذکر آدمی تھے، جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ 10 سال کا وقت دیا، 10 سال میں بات پوری ہوئی۔ 28 فروری 1995 کو پیر صاحب نے جو پیشن گوئیاں کی وہ سچ ثابت ہوئی۔ پیر صاحب نے بہت پیشن گوئیاں کی، ان میں سے وقت آنے پر پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں اور پیشن گوئیوں کا سچ ثابت ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ روس ان قریب اپنی شیطانی ہتھیاروں کو مشرق وسطیٰ میں مظاہرہ کرے گا، ان کے کرتب دکھائے گا۔ چین اور بھارت کے سرحدی علاقوں سے تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہوگا، پھر بھارت مسلمانوں کے زیر تسلط ہوگا۔ 2016 کو یہ پیشن گوئی پیر صاحب نے کی تھی۔ 23 سال پہلے کہا تھا کہ کب تک آنکھیں بند رکھو گے، فاٹا کے قبائلی لوگ تحریک انصاف میں شامل ہوں گے۔ اس وقت PTI کا وجود بھی نہیں تھا۔ سیاست سے مزے لینے والوں کب تک آنکھیں بند رکھو گے، میرا اللہ تو سب جانتے ہیں۔ فقیر آئے صدا دے چلے، تم خوش رہو ہم چلے۔ اس بار عدم اعتماد شہباز شریف کے خلاف پیش ہوگی، یہ عدم اعتماد عمران خان پیش کرے گا اور شہباز شریف عدم اعتماد کے ڈر سے استعفیٰ دے دے گا۔ وفاقی کابینہ کا نیشنل ایکشن پلان پر دوبارہ جائزہ لینے کا فیصلہ، زرداری اور دوسرے سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں جاری۔ بے قابو حالات پر جلد قابو پا لیں گے۔ پاکستان کو تباہ ہم دونوں بھائیوں نے کیا اور گالیاں عمران خان کو پڑ رہی ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کے پاس عوام کو جاہل رکھنے کا طریقہ ہے۔ عمران خان تو سب کو شعور دے رہا ہے۔ عمران خان کے اقتدار سے پہلے بہت سارے لوگوں کو سیاست کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اب بچہ جو کارٹون دیکھتے ہیں وہ عمران خان کے جلسے کی تقریر دیکھ رہے ہیں، عمران خان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ عوام میں شعور آ چکا ہے، عوام بیدار ہو چکی ہے۔ یہ دونوں بھائی عوام کو پاگل بنا کر کرپشن کرتے رہے ہیں۔ ابا جی کہاں ہیں؟ لندن میں۔ بچے کہاں ہیں؟ لندن میں۔ علاج کہاں ہے؟ لندن میں۔ جائیدادیں کہاں ہیں؟ لندن میں۔ بیٹے کی شادی کہاں ہوئی؟ لندن میں۔ آپ کون ہیں؟ میں پاکستان اور کشمیر کی بیٹی ہوں۔ یہ ان کا حال ہے، بچے کو پتا ہے۔ کہتے ہیں سمجھدار کوا ہمیشہ اپنی ویٹ پر آ کر بیٹھتا ہے۔ پہلے کے لوگوں نے کمال محاورے بنائے ہیں۔ اگر تمہارے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں آنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، معاملات اچھے نظر نہیں آ رہے، بڑی عید سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے۔ مولانا طارق جمیل کے بعد ایک اور روحانی شخصیت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ عمران خان کے ہاتھ ٹرمپ کارڈ لگ گیا۔ اہم ملاقاتیں جاری ہیں، اللہ اپنی مہربانی کرے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت لگے گا۔ کبھی ایسی کرپشن دیکھی کہ سندھ سرکار کے کاغذات میں 106 سرکاری گاڑیاں لاپتہ ہو گئی۔ ان گاڑیوں کی مرمت اور پیٹرول پر ماہانہ 1 ارب روپے خرچ کر رہے تھے۔ تھر میں صاف پانی کے منصوبے پر 104 ارب روپے لگے، کسی کو ایک گلاس صاف پانی بھی نہیں ملا۔ سندھ حکومت نے جو گندم گوداموں میں رکھی وہ ساری کی ساری کیڑے مکوڑے اور جو باقی اشراط الارض ہیں وہ کھا گئے۔ کبھی چوہے کھا جاتے ہیں، کبھی گندم کی بوریوں کی جگہ مٹی کی بوریاں بھری ملتی ہیں۔ کرپشن کرنے کے لیے بھی دماغ استعمال کرتے ہیں۔ عمران خان نے 40 سال کا گند ایک جگہ جمع کر دیا، اب یہ گند ٹھکانے لگانا باقی ہے۔ بہت جلد ملک صاف ستھرا نظر آئے گا۔ ملک الموت اسرائیل روح کیسے قبض کرتا ہے؟ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو دنیا میں لا الہ الا اللہ کی تختی لگ گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، ایسے نبی اور رسول آتے رہے، تختیاں لگتی رہی، آخر میں آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دنیا میں بغیر کسی ہچکچاہٹ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تختی لگی ہے اور یہ قیامت تک لگی رہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ جب اللہ تعالیٰ جس کی زندگی ختم کرتے ہیں اس کو تیار کر دیتے ہیں، اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔ جس گھر میں اللہ بیٹا دیتے ہیں، بیٹے کو اس کے والدین کا بازو بنا دیتے ہیں، اور جس گھر میں اللہ بیٹی دیتے ہیں اس کے والدین کا اللہ تعالیٰ خود سہارا بن جاتے ہیں۔ ابھی تو عمران خان اوپر جا رہا ہے، تم جو سوچتے ہو وہ نہیں ہوگا۔ جو تم اپنا آرمی چیف لے کر آنے کی ضد پر اڑے ہو، تم منہ کی کھاؤ گے۔ اسرائیل سے برطانیہ، امریکہ، فرانس، بھارت تک تم سب منہ کی کھاؤ گے۔ پاکستان کے اندر جو PDM ہے ان پر رب کا قہر و غضب ٹوٹ سکتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 27 رمضان المبارک کو مرکز وجود میں آنے والا پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے خود صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، زمین بوس ہو جائیں گے۔ جس نے بھی کوشش کی وہ ذلیل ہو گیا۔
2038 में पाकिस्तान दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क बनकर उभरेगा। पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले होंगे। हाँ और ना में फैसले होना तो शुरू हो गए थे। ये जो ऊपर से बीमार बदखगिरी है, इसने सारे काम खराब कर दिए हैं। इसने अमेरिका को पीठ दिखा दी। वतन अजीज में करीब एक 28 ब्रिगेड आने वाली है, जो मुल्क का दिफा भी करेगी और मुल्क को बहरानों से भी निकालेगी। इस ब्रिगेड में बहुत सुलझे हुए, शानदार, अच्छे इखलाक वाले लोग होंगे। इंसान इखलाक से पहचाना जाता है। इखलाक अच्छा तो इंसान अच्छा। जो लोग अपनी आखिरत की तैयारी में लग गए वो सबसे समझदार हैं। जिसको आखिरत नजर आती है, हशर का मैदान लगा हुआ महसूस होता है, वो समझदार है। वो खुद को बचा लेगा। मुनाफिक कभी किसी का दोस्त नहीं होता। मुनाफिक से एहसान करो लेकिन इस पर कोई उम्मीद मत रखना। इंसान का दिल तोड़ने वाला कोई भी इंसान हो, मर्द हो या औरत, जो तोड़ते हैं बर्बाद हो गए। जो आज दूसरों को रुलाते हैं वो कल खुद रोएंगे। जो लोग इंसान का दिल तोड़ते हैं वो अल्लाह को भी तलाश नहीं कर सकते। अगर आपने दिल तोड़ा है या दिल दुखाया है तो आप भी अल्लाह को तलाश नहीं कर सकते। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा करीब होता है। सब बोल रहे हैं इमरान खान के साथ ये होगा वो होगा। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इमरान खान को मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला करीब है। मुल्क को बचाने के लिए निकलो, मुल्क की खातिर निकलो। ये मत सोचो कि हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। अगर हम इस मुल्क की कदर नहीं करेंगे, इसकी रखवाली नहीं करेंगे, इसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसके साथ मोहब्बत नहीं करते तो फिर हम भी नहीं बच सकते। दुश्मन तो हमें निगल जाएगा। दुश्मन बड़ी देर से इंतजार में है कब वो पाकिस्तान पर कब्जा कर ले। ये तो हमारी फौज समझदार है और ताकतवर भी है। कौन यहूदी एजेंट है, फैसला अवाम का है। फजल रहमान कुरान और हदीस के जरिए इमरान खान को गलत साबित करेगा। ये छोटा इमरान खान पेशन गोइयां करता है। जिंदगी मौत की अमानत है। किसी मकसद पर लग जाए तो इंसान को तकलीफ नहीं होती, ऐसे ही मर जाए तो तकलीफ होती है। एक बंदा अपने बीमार वालिद को पहाड़ी से नीचे फेंकने लगा तो वालिद ने कहा यहाँ से ना गिराओ, वहां से गिराओ। तो बेटे ने कहा वहां से क्यों? तो इसके वालिद ने कहा मैंने भी अपने वालिद को वहां से गिराया था। तो इसका बेटा अपने वालिद को वापस ले गया, इस सोच से कि कल को दादा को वालिद ने गिराया, आज मैं गिरा रहा हूँ तो कल को मुझे भी मेरी औलाद ऐसे ही गिरा देगी। दुनिया मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचो नहीं तो अमरीकी काबिज हो जाएंगे। खान साहब फिक्र ना करो, अल्लाह ताला चिड़ियों से बाज को मरवा देता है, चूंटियों से हाथी को मरवा देता है, अबाबिलों से हाथियों के लश्कर मरवा देता है। तो खान साहब ये अमरीकी क्या चीज है? मेहनत करो, बयान दो, डरने वाला बयान नहीं दो। सबकी जान अल्लाह के कब्जे में है। इंसानों से डरना नहीं, बस डर सिर्फ अल्लाह की जात का है। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।